بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرۃ النعیم، باب نمبر 4، پارٹ نمبر 13، صفحہ 196 سے ابتدا کرتے ہیں۔ مولائے کائنات حیدر کرار، امیر المومنین، امام الاولیاء، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں 13 رجب 30 عام الفیل قبل نبوت 8 سال بیت اللہ میں مولود ہوئے۔ آپ مولود کعبہ ہیں۔ آپ کی دنیا میں آمد سے ہی آپ کی فضیلت کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب بن سردار عبد المطلب کے فرزند ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں۔ آپ مقتدائے اولیاء، پیشوائے صوفیہ ہیں اور فیاضی اور سخاوت، جود و عطا، شجاعت و طہور، فکر و صفا کے اوصاف سے مزین اور تمام عالم میں ممتاز ہیں۔ شوکت و قوت کے باعث اللہ رب العزت نے آپ کو اسد اللہ الغالب کے لقب سے سرفراز کیا۔ آپ کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں ہوئی۔ نبی کریم نے بچپن سے ہی آپ کو اپنے زیر کفالت لے لیا۔ آپ کی عمر مبارک 8 برس کی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے اسلام قبول فرمایا۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش میں دعوت اسلام دی اور فرمایا، اے عبد المطلب کے بیٹو، واللہ میں تمہارے سامنے دونوں جہان کی نعمت عظمیٰ پیش کر رہا ہوں، بتاؤ کون میرا ساتھ دے گا اور کون میرا معاون ہوگا۔ اس بات پر سب اہل خاندان چپ رہے۔ شیر خدا نے، جن کی عمر مبارک اس وقت 14 برس تھی، کھڑے ہو کر فرمایا، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، میری پنڈلیاں پتلی ہیں اور میں سب سے چھوٹا ہوں، مگر میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بار خطاب پر یہی عرض کی۔ نبی کریم نے فرمایا، علی تم بیٹھ جاؤ، تم میرے بھائی اور وارث ہو۔ ہجرت کی رات جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا، اے علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور یہ امانتیں جن کی ہیں ان کو دے کر مدینے آ جانا۔ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کی عمر مبارک 23 برس تھی۔ نوجوانی کا عالم، ظالم کفار کا محاصرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آئے تھے، اور آپ تنہا تھے۔ حکم نبوت سن کر بالکل نہ گھبرائے اور سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ اتباع رسول کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ حضرت علی بستر رسول پر چادر اوڑھ کر سو گئے۔ یہ کام حیدر کرار ہی کر سکتے ہیں۔ یہ شرف انہی کے حصے میں تھا۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات مجھے اپنی زندگی کی سب سے زیادہ بے فکری اور سکون کی نیند آئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صبح یہ امانتیں لوگوں کو دے کر آ جانا۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ کے رسول کا ہر فرمان برحق اور سچا ہے۔ صبح میں اٹھ کر لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچاؤں گا۔ اس سے حضرت علی کا ذات نبی پر کامل اعتماد و یقین کا اظہار ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا 2 واقعات سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا وارث اور اپنی امانتوں کا امین بنایا۔ یہاں میری مراد اس ولایت باطنی کی طرف ہے جو خاص حضرت علی کو عطا کی گئی اور آپ کے توسل سے آج تک جاری و ساری ہے۔ حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب نمبر 123 جلد سوم میں فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے واصل ہونے کے 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ قرب نبوت سے تعلق رکھتا ہے اور یہی اصل ہے، اور اس راستے کے واصلان انبیاء علیہ السلام ہیں اور ان کے اصحاب اور تمام امتوں میں سے جن کو بھی وہ اس ذریعہ دولت سے نوازنا چاہیں ان میں شامل ہیں۔ دوسرا راستہ قرب ولایت کا ہے، جس کے ذریعے اقطاب، اوتاد، ابدال، عام اولیاء واصل باللہ ہوتے ہیں۔ راہ سلوک اسی کو کہتے ہیں۔ اسی راستے کے واصلین کے پیشوا اور ان کے فیض کے منبع حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت حسنین کریمین اس مقام میں ان کے ساتھ شامل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ قبل ظہور وجود عنصری بھی اس مقام پر فائز تھے، اور اس راہ کے واصلین آپ ہی کی روحانیت کے توسل و واسطہ سے منزل مقصود تک پہنچتے رہے۔
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار کے دباچہ میں تحریر فرماتے ہیں، جب خاتم نبوت کی خلافت حضرت علی المرتضیٰ کی ذاتی گرامی تک پہنچی تو اس شجر علم و ولایت سے درخت طوبہ کی مانند بے شمار شاخیں پھوٹیں، جن کے کمالات ہر جانب سایہ فگن ہوئے اور ساری دنیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نور جمال ولایت سے روشن ہو گئی۔ بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد علی نژاد نے بحکم وراثت حقیقی اور مناسبت ذاتی ولایت کا پورا حصہ اور فیض حاصل کیا اور اپنی عصمت ذاتی کی بنا پر ولایت معنوی کا علم بلند کرتے ہوئے ظاہری حکومت دوسروں کے لیے چھوڑ دی۔ خاندان نبوت سے نور ولایت نہ تو کبھی منقطع ہوا نہ ہوگا، اور آسمان ولایت نے بغیر ان اقطاب کے کبھی قرار نہیں پکڑا۔ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا قطب الاقطاب، عالم غوث، نبی آدم اور مرجع جن و انس بنا کر مشرق و مغرب میں مشہور و معروف کر دیا، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دین اسلام کا دوبارہ زندہ کرنے والا بنایا۔ اگرچہ جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمام آل میں تابع و درخشاں ہیں، مگر محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میں اس کا کچھ اور ہی رنگ ہے، جو حقیقتاً جمال احمدی اور کمال محمدی کا مظہر عتم ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ حماعت میں فرماتے ہیں، مزید بنا ملت مصطفیہ میں بالعموم اور اس زمانے میں بالخصوص ان بزرگان یعنی سیدنا علی المرتضیٰ و سیدنا عبد القادر جیلانی سے بڑھ کر اور کوئی بزرگ خرق عادات و کرامات کے ضمن میں مشہور نہیں ہے، اور یہ امر اس بات کا متقاضی ہے کہ سالک جب عالم غیب کی طرف توجہ کرے تو اسے ان ہر دو بزرگان میں سے کسی نہ کسی صورت میں متشکل دیکھے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ میانہ قد تھے، کھلا ہوا گندم گوں، سرخ و سفید رنگ، چشمہائے مبارک سیاہ اور بڑی، شکم اقدس، ذرا بڑا لحیم و شہیم جسم، اور سر مبارک پر زیادہ بال، شانے چوڑے اور پرگوشت، پیشانی مبارک کشادہ چمکدار، بڑھاپے کے آثار چہرہ مبارک پر بالکل نہ تھے، ریشے مبارک گھنی اور بہت بڑی، سینہ مبارک ڈھکا رہتا۔ جب آپ کی عمر مبارک 25 برس کی تھی تو سن 2 ہجری میں آپ کا نکاح سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ سے ہوا، اور سیدہ کائنات سے 2 صاحبزادے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور 2 صاحبزادیاں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ شجاعت و بہادری میں اپنی مثال آپ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب تقریباً تمام غزوات میں شریک رہے، ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے جو تاریخ اسلام میں ہمیشہ سنہری حروف میں لکھے جاتے رہیں گے۔ جنگ بدر میں کفار کے 70 مقتولین میں 21 آپ کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے۔ جنگ احد میں 22 کفار سے 7 آپ کے ہاتھ سے مارے گئے۔ جنگ احزاب میں جب عمرو ابن عبد، جو کہ اہل عرب میں 1000 پہلوانوں کے برابر شجاع سمجھا جاتا تھا، آپ کے ہاتھ سے کیفر کردار کو پہنچا تو نبی کریم نے فرمایا، علی کی یہ ضرب اس کے تمام دوسرے اعمال پر سبقت لے گئی ہے۔ عمرو کی بہن نے اپنے بھائی کے مرثیہ میں کہا کہ اے بھائی، میں تیری لاش پر ابر بہار کی طرح روتی، مگر یہ دیکھ کر میرے آنسو خشک ہو گئے کہ تو ایک مرد شجاع کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ میدان جنگ میں جو شخص بھی شیر خدا کا مقابل ہوا، آپ کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ جنگ میں کسی مقتول کا سارا سامان مارنے والے کو ملتا تھا، مگر آپ مقتول کے اسلحہ و پارچات پر تصرف نہ فرماتے کہ مبادہ عمل میں فی سبیل اللہ میں اس فعل کے باعث کوئی خلل نہ آ جائے۔ صرف غزوہ تبوک میں نبی کریم نے آپ کو اپنا نائب بنا کر مدینہ طیبہ میں چھوڑا تو آپ مغموم ہوئے۔ اس پر نبی کریم نے فرمایا، اما ترضی ان تکون بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں میری ساتھ وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ ہجرت مدینہ کے موقع جب نبی کریم نے صحابہ کرام کو رشتہ اخوت میں منسلک فرمایا، آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے لیے منتخب فرمایا۔ نبی کریم جب سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو صبح کو محفل اصحاب میں بموجب فرمان الہی حضرت علی المرتضیٰ کو طلب فرمایا، اور وہ خلعت خرقہ فقر جس سے اللہ تعالیٰ نے
حضرت رسالت مآب کو شب معراج میں نوازا تھا، وہ سیاہ چادر حضرت علی المرتضیٰ کو عطا فرمائی۔ یہی وہ خرقہ درویشی تھا جو تمام اصحاب کرام میں سے صرف آپ کو دیا گیا۔ نبی کریم نے آپ کو علم و معرفت کی تعلیم فرمائی اور آپ کو خرقہ درویشی سے مشرف کیا گیا تاکہ قیامت تک خرقہ مشائخ کی سنت ان کی نسبت سے باقی رہے۔ اس دینی کام نے آپ سے استقامت حاصل کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے شیخ اصل میں اور ابتدا میں حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ حضرت سید علی حجویری کشف المحجوب میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول شیخنا فی الاصول والبلاء علی المرتضیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اصول و بلا میں ہمارے پیشوا رہنما علی المرتضیٰ ہیں، یعنی آپ علم طریقت اور اس کے معاملات میں ہمارے امام ہیں، کیونکہ اس علم طریقت کو اہل طریقت اصول کہتے ہیں، اور معاملات تصوف طریقت فی نفسی بلا مجاہدہ کرنا کھینچنا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ یوم طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو بلا کر ان کے کان میں کافی دیر سرگوشی کی۔ جب اس گفتگو میں زیادہ دیر ہوگی تو لوگوں نے کہا کہ نبی کریم نے اپنے چچا زاد بھائی سے بہت دیر سرگوشی کی، تو نبی کریم نے فرمایا، میں نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے کافی دیر سرگوشی کی۔ مشکات شریف کی روایت ہے۔ حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ یوم خیبر نبی کریم نے فرمایا کہ کل یہ جھنڈا اس کو عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا، اور اللہ اور اس کا رسول اس شخص سے محبت رکھتے ہیں۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ جھنڈا مجھے ملے، مگر آپ نے پوچھا علی ابن طالب کہاں ہے، اور جھنڈا حضرت علی کو عطا فرمایا۔ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک مقام ہے جہاں ایک تالاب ہے، یہ جگہ غدیر خم کہلاتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا تو حضرت حرہ بن عازب اور حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں پکڑ کر فرمایا، اے لوگو، کیا تم کو معلوم ہے کہ میں ہر مومن کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں؟ سب صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہاں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ میں ہر مومن کی جان سے زیادہ عزیز ہوں؟ عرض کی ہاں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا ہو، اللہم والا من وعلو وعاد من عادہ، جس کا میں مولا ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کا مولا ہے۔ اے اللہ، جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس کا دشمن ہو جا۔ مشکات شریف کی روایت ہے۔ ہاتھ پکڑ کر ایسا ارشاد فرمانے میں یہ حکمت و اشارہ ہے کہ قیامت تک جن لوگوں کا ہاتھ مشائخ کرام کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں آئے گا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہوں گے اور حق پر ہوں گے۔ نسائی اور مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور میرے بعد وہ ہر مومن کا ولی ہے۔ تمام سلاسل کے صوفیہ کرام اور علماء اعظام کا اتفاق ہے کہ یہاں ولایت سے مراد ولایت باطنیہ ہے، جس کا بلا فصل یعنی مسلسل ہونا لازمی امر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی المقالۃ الوفیہ میں فرماتے ہیں کہ مقام جذب و ولایت کے فاتح اول سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ الوجہ الکریم ہے۔ مندرجہ بالا حدیث مبارکہ سے کہ جو حضرات خلافت ظاہرہ کے بلا فصل اور تسلسل کی دلیل پیش کرتے ہیں وہ غلطی پر ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل حضرت شاہ ولی اللہ کی تصنیف ازالۃ الخفا میں موجود ہے۔ اس طرح یہ ولایت و خلافت باطنیہ حضرت خواجہ حسن بصری کو براہ راست بلا فصل حضرت علی کرم اللہ وجہ سے عطا ہوئی، اور حضرت خواجہ حسن بصری سے تسلسل کے ساتھ مشائخ کرام سے ہوتی ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ نعیم الدین چشتی قاضی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی۔ سبحان اللہ، قیامت تک اولیاء کرام کا سلسلہ حضرت علی المرتضیٰ پر ہی منتہا ہوتا ہے۔ آپ بحر علم باطنی و تصوف و ولایت ہیں۔ تمام اولیاء و مشائخ آپ ہی کے بحر فیوض سے برکات میں غوطہ زن ہیں۔ جس قدر احادیث مبارکہ حضرت علی المرتضیٰ کے لیے ہیں، اتنی کسی بھی صحابی رسول کے لیے نہیں ہیں۔ صرف چند احادیث یہ ہیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ نمبر 2، علی علم کا ظرف ہے۔ نمبر 3، علی میرے لیے ایسے ہیں جیسے میرا سر میرے بدن کے لیے ہے۔ علی میرے رازوں کے امین ہیں۔ علی کو مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو مجھے اپنے پروردگار سے ہے۔ علی مومنین کے سردار ہیں۔ علی بروز قیامت میرے حوض کے مالک ہوں گے۔ علی کی محبت نفاق سے دوری ہے۔ علی جنت کے لوگوں پر اس طرح چمکے گا
جس طرح صبح کا ستارہ دنیا کے لوگوں پر چمکتا ہے۔ اے اللہ، جو علی کی عزت کرے تو بھی اس کی عزت کر۔ اللہ تعالیٰ ہر روز و شب ملائکہ پر علی کے ذریعے فخر و مباحات کرتا ہے۔ میرے بعد سب سے بڑھ کر عالم علی ہے۔ اے اللہ، حق کو ادھر پھیر دے جس طرف علی جائے۔ میں اور علی ایک درخت سے ہیں۔ جس نے علی سے حسد کیا اس نے مجھ سے حسد کیا، اور جس نے مجھ سے حسد کیا وہ کافر ہوا۔ جس شخص نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ بروایت ام المومنین حضرت ام سلمہ۔ جنت 4 اشاق کی مشتاق ہے: علی، سلمان، ابوذر اور مقداد۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ فرمایا، اے علی، تیرے لیے جنت میں وہ چیز ہے کہ اگر تمام روئے زمین کے لوگوں پر تقسیم کی جائے تو بھی بچ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے خلیل ہونے کے باعث لباس پہنایا جائے گا، پھر میری برگزیدگی کی وجہ سے مجھے، اور پھر علی کو۔ حضرت ضربن جیش سے روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، واللہ نبی کریم نے فرمایا کہ علی تم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور وہی تم سے بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم میں کچھ مشابہت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ ان سے یہودیوں نے بغض کیا، یہاں تک کہ ان کی والدہ پر بہتان لگایا، اور نصارہ نے ان سے محبت کی یہاں تک کہ ان کو اس مرتبہ تک پہنچا دیا جس پر وہ نہ تھے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، میرے متعلق 2 قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے: ایک محبت میں غلو کرنے والا جو میری ایسی تعریف کرے گا جو مجھ میں نہیں ہے، اور دوسرا بغض رکھنے والا کہ میری عداوت میں اس کو میرے اوپر بہتان لگانے میں آمادہ کرے گا۔ مسند امام احمد۔ ایک مقام پر آپ سے یہ بھی منقول ہے کہ میرے متعلق جو متوسط گروہ کا عقیدہ ہے وہی اچھا ہے۔ اس قول سے معلوم ہوا کہ اہل سنت کا جو اعتقاد آپ کے متعلق ہے وہی حق ہے، کیونکہ درمیانی گروہ یہی ہے، اور خوارج اور روافض دونوں گمراہ اور ہلاک ہونے والے ہیں۔ خارجیوں نے یہاں تک عداوت کی کہ آپ کے ایمان سے انکار کیا اور آپ کو شہید کیا، اور آج تک ان کی اولادیں آپ سے بغض و عداوت رکھتی ہیں۔ اور روافض نے ان کی شان میں اتنا غلو کیا کہ ان کا ایک فرقہ آپ کو خدا سمجھنے لگا، اور باقی بھی آپ کو تمام انبیاء و افضل و نبی کریم سے مثل جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں افراط و تفریط سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ محبت ہمیں عطا فرمائے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہے، آمین۔ سیدنا حضرت علی علیہ السلام امت کے سب سے بہترین خطیب مانے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے آپ کے مشورہ پر ہی اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت سے فرمایا۔ شرابی کی سزا 80 کوڑے بھی آپ کی تجویز پر مقرر فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، مجھ پر وہ مشکل نہ بھیج جس کے حل کے لیے ابوالحسن نہ ہو۔ ایک دفعہ فرمایا، عمر ہلاک ہو جاتا اگر علی نہ ہوتے۔ آپ کے مشورے کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ عربی زبان کے صرف و نحو، اصول و قواعد سب سے پہلے حضرت علی نے بنائے۔ اس کے علاوہ اصول خطابت اور علم ہندسہ پر دسترس حاصل تھی۔ فقہ و قضاء میں بھی آپ کا مقام بڑا بلند ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، اقضاہم علی، سیدنا حضرت علی سخاوت میں بے مثال تھے، عاجزی و انکساری تواضع میں یکتا تھے۔ حلم اس قدر تھا کہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو 70 بار آواز دی، وہ حاضر نہ ہوا، نہ آپ کی آواز کا جواب دیا۔ آپ اٹھے تو دیکھا کہ غلام موجود ہے۔ پوچھا، کیا تم نے میری آواز نہیں سنی؟ اس نے کہا، میں نے آج تک آپ کو غصے میں نہیں دیکھا، اس لیے جواب نہ دیا کہ آپ کو غصے میں دیکھنا چاہتا تھا۔ فرمایا، غصہ سے شیطان خوش ہوتا ہے اور ضبط سے غمگین، میں اس کو خوش کیوں کروں؟ یہ کہہ کر اس غلام کو آزاد کر دیا۔ مہد سے 33 برس کی عمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ رہے، اور بقیہ 30 برس احیاء سنت اور دین کی تبلیغ میں گزرے، اور کبھی بھی رائی کے دانے کے برابر بھی انحراف سنت نہ کیا۔ تمام رات اللہ کی بات میں گزر جاتی۔ اکثر میدان جہاد میں دشمن کے تیر آپ کے جسم مبارک سے لگ کر ٹوٹ جایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے حضور جب نماز کے لیے حاضر ہوتے جسم بالکل نرم ہو جاتا۔ ایک بار ایک تیر جسم میں ایسا پیوست ہوا کسی طرح نکلتا نہ تھا، دوران نماز آسانی سے نکل آیا۔ آپ دنیا اور اس کی رونق سے بیزار تھے، اور رات کی تنہائیوں اور وحشتوں سے انس فرماتے تھے۔ اکثر گریہ وزار رہتے، غور و فکر میں زیادہ رہتے۔ لباس ان کو وہی پسند تھا جو کم قیمت ہو،
کھانا وہی مرغوب تھا جو ہر کسی کو میسر ہو۔ صحابہ کرام کے درمیان بالکل مساوی زندگی بسر کرتے۔ جب بھی کوئی سوال کرتا تو اس کی طرف متوجہ ہو کر جواب دیتے۔ ان کی ہیبت اتنی تھی کہ مقرب لوگوں کو بھی جلد بات کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ ہمیشہ اہل دین کی عزت فرماتے، مساکین کو اپنے پاس بٹھاتے، کوئی کمزور ان کے انصاف سے مایوس نہ ہوتا، نہ کوئی طاقتور مغلوب کر سکتا۔ ساری رات عبادت فرماتے، آخر رات کو اپنی ریش مبارک کو پکڑ کر اس طرح دردناک اور بے چین ہو کر گریہ زار ہوتے جیسے کوئی مارگزیدہ بے چین ہوتا ہے، اور فرماتے، اے دنیا میرے سوا کسی اور کو فریب دے، میں تجھ کو 3 طلاق دے چکا ہوں، تجھ سے رجوع کرنے والا نہیں، تیری عمر کم ہے اور تیری قدر و منزلت بہت حقیر ہے، زاد راہ کم ہے اور سفر لمبا ہے، راستہ وحشتناک ہے۔ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت وذکرتم ارشاد ہوتی ہے، یوں تو تزکیہ باطن تمام صحابہ کرام کو حاصل تھا، مگر موافق اپنی استعداد کے باہم فرق مراتب تھا۔ حضرت علی اس صفت میں منفرد فوقیت رکھتے ہیں۔ معرف توحید کا بیان سب سے پہلے فرمایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، لوگوں مجھ سے قرآن پاک کا علم حاصل کر لو، مجھے علم ہے کون سی آیت کس موقع پر کہاں اتری، اس کا مفہوم و تفسیر کیا ہے۔ آپ بات مختصر اور جامع فرماتے، آپ کے کلمات طیبات بے شمار ہیں جو ہر موضوع و علم میں رہنمائی کرتے ہیں، چند درجے ذیل ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کے سوا کسی سے امید نہ رکھے اور اپنے گناہوں کے سوا کسی کا خوف نہ کھائے۔ مبارک ہے اس بندے کو جو گمنام ہو، وہ لوگوں کو جانتا ہو مگر لوگ اس کو نہ جانتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس کو حاصل ہو۔ ایسے ہی لوگ ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی برکت سے تاریک فتنے دور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرماتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی حالت کو اظہار کرنے والے اور کسی کی بدگوئی کرنے والے نہیں ہوتے، اور نہ بے مروت و ریاکار ہوتے ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جب تقدیر کا معاملہ آ جاتا ہے تو تدبیر رائے گاں ہو جاتی ہے۔ بخیل کنجوس جلد فقیر ہو جاتا ہے، دنیا میں فقیروں کی سی زندگی بسر کرتا ہے، اور آخرت میں اس کو مالداروں کی طرح حساب دینا پڑے گا۔ یہ لوگوں، اللہ کی توحید پر قائم رہنا، کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنا، اگر یہ دونوں کام تم نے کر لیے تو ہر برائی تم سے دور رہے گی۔ توحید اور سنت 2 مشعل تاباں راہ ہدایت کی ہیں۔ فقر عاشقوں کا شرف ہے اور عارفوں کا سرمایہ ہے۔ جو درویش کو دکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مرتے وقت کی سختی دیتا ہے، اور اس کی زبان کلمہ طیبہ پڑھنے سے معذور کر دی جاتی ہے۔ اس وقت ملک الموت اس سے کہتا ہے کہ تو اس بات کا بدلہ لے جو تو نے دنیا میں کی۔ حضرت امام حسن سے فرمایا، فرزند اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام پر عمل پیرا رہو، اپنے قلب کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو۔ جو شخص پیشوا بنے اس کو پہلے اپنے نفس کو تعلیم دینی چاہیے، زبان سے تعلیم دینے سے پہلے اپنے سیرت و کردار سے ادب سکھائے۔ جو شخص اپنے پیشوا آپ بن سکے وہ دوسروں کے معلم بننے والوں سے زیادہ تعظیم کا مستحق ہے۔ ہر شخص کی قدر و قیمت اس کے حسن عمل پر منحصر ہے۔ ایک شخص کو سیدنا علی نے نصیحت فرمائی، اپنے اہل و عیال کی مشغولیت یعنی ہر وقت زن و اولاد کی فکر، ان کی بہبود کی جدوجہد کو برا سمجھنا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں اور ولیوں کو ضائع نہیں فرماتا، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں تو تیرا قصد وارہ اللہ کے دشمنوں کے لیے ہوگا، اور تیری کوئی محنت ان کو بربادی سے بچا نہ سکے گی۔ غنا القلب باللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کو تونگر بنا۔ جو دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ غنی ہو اس کو دنیا کے کوئی پریشانی مایوس و بد دل نہیں کر سکتی، نہ ہی کوئی دنیاوی نعمت و طمع میں مبتلا کرے گی۔ حقیقت میں یہ قول فقر کی اعلیٰ صفت ہے۔ ایک شخص نے آپ سے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ اس نے اہل و عیال اور دنیا چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کی۔ آپ نے اس کو بلا کر فرمایا، اے اپنی جان کے دشمن، تجھے خبیث شیطان نے حیران کر رکھا ہے، تو اپنے اہل و عیال پر رحم نہیں کرتا؟ کیا تو نے نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے طیبات دنیا کو حلال کیا ہے؟ تو اس طرح کے دنیا کے باعث پروردگار کے پاس نہایت ذلیل ہے۔ دنیا کی پابندی آدمی کو مصیبتوں سے بچاتی ہے اور دنیا کی حرص آفتیں لاتی ہے۔ دین سے عزت اور دنیا سے ذلت حاصل ہوتی ہے۔ دنیا ایک مقررہ
وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ تک۔ سب سے نافع علم وہ ہے جس پر عمل کیا جائے، فاضل ترین عمل وہ ہے جس میں اخلاص ہو، اور سب سے بہتر معرفت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو پہچانے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ولی وہ لوگ ہیں جو اپنی موت کو قریب خیال کرتے ہیں اور اپنی امیدوں کو جھوٹا جانتے ہیں، اعمال صالحہ زیادہ کرتے ہیں اور لغزش کم کھاتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لائے، اس کی نافرمانیوں سے بچنے میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک بندوں اور شہیدوں کا مرتبہ رکھتا ہے۔ اطاعت الہی میں اپنے نفس کے ساتھ اس طرح لڑائی کر جس طرح دشمن اپنے دشمن سے لڑتا ہے، کیونکہ لوگوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور قوی وہ شخص ہے جو اپنے نفس پر غالب ہو۔ نفس سے جہاد جنت کا مول ہے، بس جس شخص نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا وہ جنت کا مالک ہو گیا۔ تیرا سب سے اچھا بھائی وہ ہے جو خود نیک کام کرنے میں جلدی کرے اور تجھے اس کی طرف کھینچ لے، اور نیز تجھے نیکی کرنا بتلائے اور اس میں تیرا ہاتھ بٹائے۔ سن 35 ہجری میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد آپ نے مسند خلافت کو زینت دی، اور 3 دن کم 5 سال آپ نے خلافت کی۔ آپ کی شہادت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی۔ چنانچہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگلوں میں سب سے زیادہ شکی وہ شخص ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کاٹے، اور پچھلوں میں سب سے زیادہ شکی وہ شخص ہوگا جو تمہاری داڑھی کو تمہارے سر کے خون سے رنگین کرے گا۔ 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں بروز جمعہ بوقت فجر ابن ملجم شکی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جامع مسجد کوفہ میں شہید کر دیا۔ نماز جنازہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے پڑھائی۔ مزار مقدس نجف شریف میں ہے۔ سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات کے بعد تقریباً 9 خواتین کو شرف زوجیت حاصل ہوا۔ آپ کی اولاد میں 18 صاحبزادے اور 18 صاحبزادیاں ہیں۔ 6 صاحبزادے آپ کی حیات پاک میں ہی انتقال پا گئے۔ 6 کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ اس وقت 5 صاحبزادوں کی اولادیں موجود ہیں، وہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت محمد حنفیہ، حضرت عباس اور حضرت عمر ہے۔ راہ طریقت میں سیدنا علی المرتضیٰ نے 70 صاحبان کو علم باطنی سے نوازا اور 4 حضرات کو خلافت عطا فرمائی، وہ یہ ہیں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت خواجہ کمیل بن زیاد اور حضرت خواجہ حسن بصری۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ خاص خرقہ عطا فرمایا جو آپ کو بحکم خداوندی بارگاہ رسالت سے عطا ہوا تھا۔ یہی خرقہ خواجگان چشت اہل بہشت میں منتقل ہو کر حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، جو آپ کی وصیت کے مطابق بوقت تدفین مزار اقدس میں ساتھ ہی رکھ دیا گیا۔